السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دا میسج آف گاڈ اور میں ہوں حافظ محمد عرفان۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب کے اس منفرد چینل دا میسج آف گاڈ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ ناظرین، ایک سائنس کا پیغام ہے اور دوسرا اسلام کا۔ سائنس اسلام کے تابع ہے، نہ کہ اسلام سائنس کے تابع۔ آج اس دور میں سائنس خود اپنی ترقی کی منزلیں طے کرتی ہوئی اسلام کی حقانیت کو واضح کرتی چلی جا رہی ہے۔ سائنس کی کسی بھی تحقیق کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری باتیں پہلے سے ہی قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہیں۔ مختلف ادوار میں سائنسدانوں نے اس کائنات کے نظام، انسان اور باقی مخلوقات کی تخلیق کے متعلق مختلف نظریات پیش کیے۔ ان سائنسدانوں میں ایک حیاتیاتی محقق چارلس ڈارون نے عجیب و غریب ارتقائی عمل کا نظریہ پیش کیا۔ اس کے مطابق مختلف ارتقائی عمل سے گزرنے کے بعد کئی سالوں میں مینڈک مارز وجود میں آیا، پھر بندر، اور پھر کئی سالوں کے بعد مختلف ارتقائی مراحل سے گزرنے کے بعد انسان مارز وجود میں آیا۔ اس نے پرندوں اور باقی جنگلی جانوروں کے متعلق بھی اپنی یہ تحقیق پیش کی، لیکن پھر کئی سالوں کے بعد اپنی ایک کتاب میں لکھا کہ انسان کی تخلیق میں پانی شامل ہے، یعنی کہیں نہ کہیں پانی کا انسان کی تخلیق سے گہرا تعلق ہے۔ تو یہ بات پہلے سے ہی قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الانبیاء آیت نمبر 31 میں اس طرح موجود ہے: وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ تو اس طرح ایک بار پھر اسلام کی حقانیت واضح ہو گئی۔ بے شک سائنس نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے۔ انسان چاند اور مریخ پر کمندیں ڈال رہا ہے، فاصلے سمٹ چکے ہیں، رابطے آسان ہو گئے ہیں، سائنس کی ایجاد کردہ مشینوں سے کام کرنے آسان ہو گئے ہیں، روبوٹ، ہوائی جہاز اور انٹرنیٹ کی ایجاد نے انسانی تاریخ کو یکسر بدل کر رکھ دیا ہے۔ لیکن آج بھی سائنس کے پاس ان سوالوں کے جوابات نہیں ہیں کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی، اس کی تخلیق کے کیا مقاصد ہیں اور ان کی موت کیوں ہوتی ہے۔ ان تمام سوالوں کے جوابات ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے ہی ملتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ مومنون آیت نمبر 115 میں: أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ ہمارا رب ان آیات میں ہم سے مخاطب ہے اور ہم سے پوچھتا ہے کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے ہی نہ جاؤ گے۔ اب ان آیات میں ہم سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ تمہاری تخلیق کا کیا مقصد ہے، تمہیں کس لیے پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت انسان کو سائنس اور دنیا کے باقی تمام علوم سے اس سوال کا جواب نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کی سورۃ الذاریات کی آخری چند آیات میں آیت نمبر 56 میں ارشاد فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں، نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں اور نہ میری یہ چاہت ہے کہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ تو خود ہی سب کا روزی رساں، توانائی والا اور زور آور ہے۔ تو یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس میں دوسری کوئی رائے ہے ہی نہیں۔ اور پھر ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا کہ مجھے تمہاری روزی کی کوئی طلب نہیں، بلکہ میں ہی تم سب کا رازق ہوں، تمہیں روزی دینے والا ہوں۔ یہاں پر ایک اور بات بھی واضح ہو گئی کہ جنات کا بھی اس کائنات میں وجود ہے اور انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ معزز ناظرین، یہاں پر ہماری تخلیق اور زندگی کا مقصد روز روشن کی طرح ہم پر واضح کر دیا گیا۔ پھر بھی اگر ہم اپنی زندگی کے مقصد اور اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو بھول کر اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے تو پھر ہم خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوں گے۔
ہم سب نہ تو اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے ہیں اور نہ ہی اپنی مرضی سے جائیں گے۔ ہم سب اللہ رب العزت کی مرضی سے آئے ہیں اور اسی پاک ذات کی مرضی سے اس دنیا سے واپس چلے جائیں گے۔ اب مرضی بھی اللہ کی، تخلیق بھی اسی کی، اور تخلیق کا مقصد بھی اس نے قرآن مجید کے ذریعے واضح کر دیا، تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسی مقصد کے تحت اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں، تو ہی کامیاب ہوں گے۔ مثال کے طور پر سورہ ملک کی دوسری آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، کہ جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے، اور وہ غالب بخشنے والا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ نے موت کو پہلے بیان کیا اور زندگی کو بعد میں۔ وہ جو واقعہ ہوتا ہے ایک ترتیب سے کہ انسان پہلے پیدا ہوتا ہے پھر مرتا ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کے الٹ بیان فرمایا، پہلے موت کو بیان کیا پھر زندگی کو۔ تو یہاں پر علماء مفسرین نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہاں پر موت کو پہلے بیان کرنا ہمیں یہ بات سمجھانا مقصود ہے کہ انسان زندگی میں کامیاب تب ہوگا جب موت کو زندگی سے پہلے سامنے رکھے گا، نظر اٹھائے گا تو سوچے گا کہ موت کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، کیا اس بد نظری کا اللہ تعالیٰ کو جواب دے سکتا ہوں؟ قدم اٹھائے گا تو سوچے گا کہ کیا اللہ کو اس قدم کا جواب دے سکتا ہوں؟ ناپ تول میں کمی کرے گا، ظلم کرے گا، غرض کے کوئی بھی نافرمانی کرے گا تو موت اس کے سامنے ہوگی کہ ایک دن مرنا ہے اور اللہ کے پاس واپس جانا ہے، تو اپنی زندگی کا محاسبہ کرتا رہے گا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر دنیا میں اللہ کو ماننے والے اللہ کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا اول جواب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں کہ اللہ ہے، لیکن اس کی نہیں مانتے۔ جیسا کہ ایک بزرگ سے جب مسلمان اور مومن میں فرق پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ جو اللہ کو مانتے ہیں وہ مسلمان ہیں، اور جو اللہ کی مانتے ہیں یعنی اس کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں وہ مومن ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے انجام اور موت کو بھول چکے ہیں، حالانکہ یہ زندگی پانی کے بلبلے کی مانند ہے، کسی وقت بھی ختم ہو جائے گی۔ ہوا میں رکھی شمع کی مانند ہے کہ کسی وقت بھی ہوا کا تیز جھونکا آئے گا تو وہ شمع بجھ جائے گی۔ تو ناظرین، یہ تو ہوئی زندگی کی حقیقت۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زندگی گزارنی کیسے ہے؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید اور اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے رہنما اصول دیے ہیں۔ جس طرح آج سائنسدان یا انجینئر کوئی مشین ایجاد کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک انسٹرکشن بک بھی دیتے ہیں جسے بروشر بھی کہا جاتا ہے، جس میں اس مشین کے متعلق تمام معلومات اور استعمال کا طریقہ کار درج ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کی تخلیق فرمائی اور ان کے فائدے کے لیے جو بھی دوسرے جاندار اور نباتات کو پیدا کیا، ان سب چیزوں کے متعلق انسان کو آسمانی کتابوں اور اپنے پیغمبروں کے ذریعے رہنمائی فرمائی۔ سب سے آخر میں آخری آسمانی کتاب قرآن مجید کم و بیش 23 سال کے عرصے میں پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو پیغامات اور احکامات دیے ہیں ان سب کا عملی نمونہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار جگہوں پر یہ ارشاد فرمایا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ناظرین، یہ وہ پیغام ہے جسے ہم اگنور کر رہے ہیں اور اپنا دنیا و آخرت کا نقصان کر رہے ہیں۔ جس طرح ہم دنیا میں کپڑے سلوانے کے لیے درزی کو نمونہ دیتے ہیں کہ جناب نئے کپڑے اس ڈیزائن اور اس پیمائش کے سلائی کرنے ہیں، وہ درزی نمونہ دیکھے بغیر کپڑے سلائی کرے گا تو نیا سوٹ خراب کر دے گا۔ ہم اس سے ناراض ہو جائیں گے کہ آپ کو نمونہ کس لیے دیا تھا، پھر کپڑے خراب کیوں ہوئے؟ وہ کہے کہ بھائی نمونہ تو میرے پاس تھا لیکن میں نے دیکھا نہیں، تو ہمیں اس پر اور بھی زیادہ غصہ آئے گا اور ہم وہ کپڑے لینے سے، قبول کرنے سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیں گے کہ یہ سوٹ اصل نمونے سے میچ نہیں کرتا۔ اب سوچنے کی بات ہے،
اسی طرح اگر حساب کے دن آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال یہ کہہ کر ٹھکرا دیے کہ آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ تھی، پھر اس پر عمل کیوں نہ کیا؟ آپ کے یہ اعمال ان کے اسوہ حسنہ اور مبارک عملی زندگی کے نمونے سے میچ نہیں کرتے تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ ناظرین، ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا، اس لیے ہمیں اللہ رب العزت کے ہمارے لیے یہ حکم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اس میسج کو بالکل بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں ہر حال میں اپنی تمام عبادات، اعمال اور ذکر اذکار پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے اور مبارک طریقوں کے مطابق سر انجام دینے چاہیے، تبھی ہم دنیا و آخرت میں اللہ کی خوشنودی حاصل کر کے پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں۔ ویڈیو کے آخر میں سب دوست، احباب، رشتہ داروں کے لیے دعا ہے کہ اللہ سب کی غم، مصیبتیں، پریشانیاں دور فرمائے۔ جنہوں نے بھی دعا کے لیے کہا یا ہم سے دعاؤں کی امید رکھتے ہیں، اللہ ان سب کی جائز خواہشات، نیک تمناؤں اور دلی مرادوں کو پورا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔